الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 102 تک میں نے تلاوت کیا ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں ہیں۔ تو فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ کے رو برو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن ایمان والوں کو، تبغونہا عوجا تم ڈھونڈتے ہو ان میں عیب، وانتم شہداء اور خود تم جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے، کہا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور کیوں تم کافر ہو سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اہل کتاب جو شروع سے ہی اہل اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شروع سے ہی دشمن ہیں۔ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح ان میں آپس میں پھوٹ پڑی رہے، اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان انہوں نے پھوٹ ڈالنے کے لیے اس وقت سے کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دو قبائل آباد تھے، خزرج اور اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج کی پرانی دشمنی چل رہی تھی، اور شروع میں ان کی چھوٹی سی لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی 120 سال تک ان خاندانوں میں رہی، جس کا جو موقع بنتا وہ دوسرے کا آدمی قتل کر دیتا۔ تو یہ کبھی کبھی ان کے مارکے بھی ہو جاتے۔ اسلام آیا، اللہ نے رحمت فرمائی، اسلام آنے کے بعد یہ دونوں قبیلے جمع ہو گئے، دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ گئے، اور یہ انصار مدینہ کہلائے۔ تو اسلام آنے کے بعد جب یہ اکٹھے ہوئے تو دشمنان اسلام کو ان کے اکٹھا ہونا برداشت نہیں ہوا۔ ایک دن یہ دونوں قبیلے بیٹھے تھے، آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی تھی، آپس میں تذکرے ہو رہے تھے محبت کے۔ شماس بن قیس، سماس یا شماس بن قیس یہودی، اس کے پیٹ میں مروڑ ہوا، اس کو تکلیف ہوئی کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کیوں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ کسی طرح ان میں پھوٹ ڈالی جائے، ان میں تفریق ڈالی جائے، کوئی ایسی بات کہی جائے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں،
اس نے کسی آدمی کو تیار کیا یا خود آ گیا، ان کی مجلس میں آ کر اس نے اشعار کہنے شروع کر دیے، اور اشعار وہ کہے جو پہلے یہ فخریہ اشعار کہتے تھے۔ اوس والوں نے اپنے اشعار سنے، خزرج والوں نے اپنے اشعار سنے۔ خزرج والوں کے بزرگوں کے اس میں تذکرے تھے، اوس والوں کے بزرگوں کے اس میں تذکرے تھے، ہمارے بزرگ اتنے بہادر تھے، انہوں نے فلاں جنگ میں یہ کیا، فلاں لڑائی پر یہ کیا۔ تو یہ اس طرح آپس میں شروع ہو گئے۔ جب ان کے اشعار پڑھے جانے لگے، جب ان کے اشعار ہونے لگے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو سابقہ وہ جو جہالت کی باتیں تھیں وہ ان کے ذہن میں آنے لگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپس میں لڑائی قریب تھی، دست و گریباں ہو جاتے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے، اتنا موقع بن چکا تھا۔ تو اس موقع پر قریب تھا کہ یہ دونوں فریق آپس میں لڑ پڑتے، اور جب ایک دوسرے کی بہادری کا ذکر سنا، آباء و اجداد کے فخریہ باتیں سنی، تو انہوں نے جنگ کا ایک وقت بنا لیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو تنبیہ فرمائی، فرمایا میں تم میں موجود ہوں، اور پھر زمانہ جاہلیت کی باتیں تمہارے اندر سرایت کر رہی ہے، ایسے کیسے ہوگی؟ تو جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ان کو احساس ہوا، اور اسی احساس پر یہ پشیمان ہوئے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگ گئے، اور جو ایک دوسرے میں جہالت کی باتیں کر رہے تھے وہ سب ختم کر دی، اور جو ہے نا ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ تو قرآن حکیم نے اسی پر متنبع فرمایا، فرمایا یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ فرما دیجیے اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر تو یہ بات نہیں تھی کہ دو فریقوں آپس میں لگا دیا جائے، اور تم لگانے کے لیے تلے ہوئے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، تم نے جو شرارت کی ہے، تم نے جو پروگرام بنایا، اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، فرمایا کہہ دو اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی راہ سے روک رہے ہو؟ من آمن، ایمان والوں کو آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم ان کے عیب تلاش کرتے ہو، ان کی کمیاں تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ باتیں اب نہیں کرنی چاہیے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو تمہیں سب کچھ بتلا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد یہ پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اہل اسلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیسے تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو، تم اللہ کی آیات پڑھتے ہو، سیکھتے ہو، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم خود اپنے فیصلے کرنے بیٹھ گئے، ایسا نہ کرو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو سیدھے راہ کی ہدایت کر دی گئی، اس کو سیدھا راہ دکھا دیا گیا، کیونکہ جو آدمی اللہ کے ساتھ تعلق لگاتا ہے اللہ اس کو گمراہ ہونے نہیں دیتا، اللہ اس کو سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔ تو چونکہ تم ایمان کے متلاشی ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ کے دین کا متلاشی ہوگا، فرمایا وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا جائے گا، سیدھے راستے کی رہنمائی پائے گا۔ آگے اہل ایمان کو مضبوط رہنے کے دو نسخے ارشاد فرمائے۔ پہلا نسخہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور دوسرا نسخہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو پہلا نسخہ گویا کہ تقوی ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہم عام طور پر کیا جاتا ہے ڈرنا، لیکن تقوی کا ایک لفظی معنی ہے، وہ ہوتا ہے بچنا، کیونکہ بچا اسی چیز سے جاتا ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ تو گویا کہ بچیں گے تو اللہ کے عذاب سے ڈریں گے، یعنی بچنا کیا مطلب کہ عذاب الہی کا خطرہ ہے، عذاب الہی سے ڈر ہے، اس لیے ہم بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تاکہ عذاب الہی ہم سے ٹل جائے، عذاب الہی کا ڈر ہے، اس لیے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ جانا، جیسے ابھی میں عرض کر چکا ہوں، اور تقوی کے کئی درجے ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ کفر، شرک، بد عقیدگی سے بچ جائے۔ کفر اور شرک اور بد عقیدگی سے جو آدمی بچا ہوا ہے اس کو بھی اس درجے کے لحاظ سے متقی کہہ سکتے ہیں۔ جو آدمی کفر نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، فرمایا وہ آدمی متقی ہے، اگرچہ ادنا درجے کا ہی ہو۔ اور تقوی کا دوسرا درجہ جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو چیز پسندیدہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسند نہیں ہیں ان سے بچا جائے۔ پسندیدہ چیزوں کو اختیار کیا جائے اور ناپسند چیزوں سے بچا جائے، یہ درجہ مطلوب ہے۔ اللہ نے جس چیز کو پسند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اس کو اختیار کیا جائے، اور جو چیز اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، اس سے بچا جائے، اور یہ دینی ایمان کا سبب ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جو انبیاء کی ذات میں فنا ہو چکے، جن کو فنا فی الرسول کا درجہ کہا جاتا ہے، تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی غیر کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا جائے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل بھی غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اور یہ درجہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور انبیاء کے بعد جو فنا فی الرسول کے درجے میں، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ اولیاء اللہ کہہ دیتے ہیں، جنہوں نے سنت کی مکمل اتباع کر کے اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈال دیا، فرمایا وہ ان لوگوں کو وہ درجہ حاصل ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کفر و شرک، بد عقیدگی چھوڑ دو، اللہ کی جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیزیں اختیار کرو، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کی ہیں ان سے بچ جاؤ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہی نہ ہونے دو، یہ ہے حق تقاتہ۔ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ مرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، مرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن یہاں جو فرمایا کہ مسلمان ہو کر مرو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میری موت کا وقت آ گیا اور میں اسلام پر ہوں، میں مسلمان ہو کر مروں؟ تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تحیون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، وکما تموتون تحشرون، اور جیسے تم مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو زندگی گزارنا تو انسان کے اپنے بس میں ہے نا، مرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنا تو اپنے بس میں ہے نا۔ تو فرمایا جس طرح تم زندگی گزارو گے ویسے تمہاری موت آئے گی، اور جیسے تمہاری موت آئے گی ویسے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے، ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے ہر وقت باوضو رہتا ہے، ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے اس کی زبان قرآن مجید سے تر و تازہ رہتی ہے، ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے وہ ذکر اللسان میں، ذکر اللہ میں اپنا قلب اور اپنا زبان متوجہ رکھتا ہے، اس کی زبان چل رہی ہے، اس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے، تو جب زندگی گزار رہا ہے تو اسی حالت میں موت آ جائے گی۔ ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ نوافل کا شوقین ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، عبادات کرتا رہتا ہے، تو جیسے زندگی گزارے گا موت کے وقت میں بھی وہی کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی زندگی گزارے عیاشی میں، گانے سنتے ہوئے، بد عقیدگی میں اور برے اعمال کے اندر، تو ظاہری بات ہے ہر وقت اس کو لگن ہی اسی کی ہے، ہر وقت لگن ہی اسی کی ہے، تو پھر جیسے زندگی گزارے گا ویسے ہی موت آئے گی۔ اور اسی طرح انسان ایک بندہ نیکی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان نیکیوں کی بدولت اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن ایسا درجہ عطا فرمائیں گے، ان نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو موت کے وقت ایمان نصیب فرمائیں گے، اسلام نصیب فرمائیں گے۔ کہ نیکی انسان کی بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے، اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتے کرتے مرتے وقت وہ کافر ہو کر مرتا ہے، تو وہ نیک اعمال اس نے اخلاص کے ساتھ کیے ہی نہیں ہیں، وہ نیک اعمال انجام کے لیے اس نے کیے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کے یہ حال ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ تم ایسے اعمال اختیار کرو جن کے اندر اخلاص ہو، جن کے اندر صدق کی نیت ہو، تو جب تم ایسے اعمال اختیار کرو گے تو فرمایا تمہاری موت نہیں آئے گی مگر اسلام کی حالت میں، تم مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوگے، کیونکہ تمہارے اعمال کے مدار ہی اخلاص پر ہے، اخلاص کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت تمہیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔